اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا جمعے کے بارے میں کہ جمعے کی فرضیت فضیلت کے بارے میں، اور آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جمعہ کے متفرق مسائل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ جمعہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شرعی عذر مثلاً بیماری یا دیگر اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا نہ کر سکے تو اسے نماز ظہر پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح عورت، مسافر اور بادیہ نشین لوگ بھی نماز ظہر ادا کریں، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ دیہات میں جمعہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں میں عبدالقدیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آگے ہے بارش میں جمعہ۔ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعہ کی نماز پڑھنی واجب نہیں، یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، اور اگر بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ عید کے دن جمعہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن دو عیدیں عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعہ کی خبر ابن عباس کو ملی تو انہوں نے فرمایا، ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی شدت کی وجہ سے جمعہ کی نماز بہت جلدی پڑھ لیتے تھے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے دیر سے پڑھتے تھے جمعہ کی نماز۔ آگے ہے جمعہ میں تشہد میں ملنا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز جمعہ میں ایک رکعت سے کم حصہ پایا اس کا جمعہ فوت ہو گیا، لہٰذا اسے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز جمعہ میں سجدہ یا تشہد میں آ کر ملے تو اسے جمعہ کی بجائے نماز ظہر پڑھنا ہوگی، کیونکہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 1 رکعت ضرور پا لے۔ جو شخص جمعہ کی 1 رکعت بھی نہ پا سکے اس کا جمعہ فوت ہو گیا، لہٰذا اسے نماز ظہر پڑھنی چاہیے۔ آگے ہے جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا، جمعہ میں آیا، جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی، خطبہ سے فارغ ہونے تک چپ رہا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے، اور جو کینکریوں سے کھیلے اس نے فضول کام کیا۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے رکعتیں مقرر نہیں ہیں، بلکہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرے، مگر 2 رکعت ضروری ہیں۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن روزہ رکھنے کے لیے اور جمعہ کی شب جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔